بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اعجب ترتیب خلق الانسان مما مہین۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ پچھلے سبق سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہیں۔ اگر ان موجودات میں غور کیا جائے اور ان میں جو کمالات ہیں، جو عجائب ہیں، ان میں تفکر کیا جائے تو ہر انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ ان تمام اشیاء کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو سامنے موجود ہے۔ اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں فما اعجب ترتیب خلق الانسان مما مہین، کتنی عجیب ترتیب ہے انسان کی تخلیق کی حقیر پانی سے، کہ اللہ رب العزت نے ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان کو پیدا فرما دیا۔ وَتَرْكِيبَ عِظَامِهِ وَعُرُوقِهِ عَلَى اخْتِلَافِهَا، اور اس کی ہڈیوں اور رگوں کی اختلافات کے ساتھ جو ترکیب ہے وہ بھی کتنی عجیب و غریب ہے۔ وَاخْتِصَاصَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بِمَنْفَعَتِهِ، اور ان میں سے ہر ایک کا کسی نہ کسی منفعت اور فائدے سے جڑے ہوئے ہونا اور اس کے ساتھ مختص ہونا، یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ کرتے ہیں وَسَرْيَانَ الْغَذَاءِ إِلَى كُلِّ عُضْوٍ عَلَى قَدَرِهِ، اور غذا کا پہنچنا ہر عضو تک اس کی مقدار، مطلب ہمارے پورے جسم میں جس حصے کو جتنی مقدار چاہیے، ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں، غذا لیتے ہیں، تو ہر عضو کو، ہر رگ کو، ہر جگہ کو، ہر مقام کو جتنی قوت چاہیے ہوتی ہے اتنی اس کو قوت اس غذا سے مل جاتی ہے۔ وَاخْتِلَافَ الْقُوَى الْمَخْلُوقَةِ فِيهِ، اور اس میں مختلف قسم کی قوتیں پیدا کر رکھی۔ وَتَخْصِيصَهُ بِالْعَقْلِ الَّذِي يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ الْبَهَائِمِ، اور انسان کو خاص کیا، مختص کیا عقل کے ساتھ، کہ اس کو اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی، اس عقل کے ذریعے سے وہ چھپایوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ يُبْصِرُ بِالْعَيْنَيْنِ، اور کیسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وَيَسْمَعُ بِالْأُذُنَيْنِ، اور کیسے وہ کانوں سے سنتا ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ بِاللِّسَانِ، اور وہ کیسے زبان سے کلام کرتا ہے۔ وَيَبْطِشُ بِالْيَدَيْنِ، اور کیسے وہ ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مِنَ الْعَجَائِبِ، اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں کہ جس میں ایسے عجائب موجود ہیں۔ الَّتِي لَا تَنْقَضِي، وہ جو کہ ختم نہ ہونے والے ہیں۔ وَلَوْ قُطِعَتْ فِي نَظْرِهَا الْأَعْمَارُ، اگرچہ ان کے غور و فکر میں عمریں ختم ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِن مُدَبِّرٍ دَبَّرَهُ، لہذا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضروری ہے اس کا کوئی نہ کوئی مدبر ہونا جو اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ یہ نظام جسم جو چل رہا ہے اس کی تدبیر کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے۔ وَخَالِقٍ أَتْقَنَهُ، اور جس طرح ایک مدبر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک خالق کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس کو حکمت سے بناتا ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھتا ہے۔ ثم منظر، پھر تم دیکھو، فترا فی العالم موجودات اعظم من الانسان، کہ اس کائنات میں ایسے موجودات بھی ہیں کہ جو انسان سے بڑے ہیں۔ کالسماء والارض وغیرہما، جس طرح کہ آسمان ہے، زمین ہے، اور ان دونوں کے علاوہ۔ وفیہا من عظمت الخلقۃ وعجائب الحکمت، اور ان موجودات میں اس کی تخلیق کی عظمتیں اور اس کی حکمت کے عجائب ہیں۔ ما لا تحیط بہ الاوہام، وہ عجائب اور وہ حکمتیں کہ اوہام جن کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتے۔ وقد نبہ اللہ تعالی علی ھذا المعنی فی قولہ، اور اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا اس معنی پر اپنے اس فرمان میں، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہ یہاں سے لے کے فرماتے ہیں اِلَىٰ قَوْلِهِ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہاں تک یہ پوری آیات جو ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا۔ رفع سمکها فسواها، اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔ وأغطش لیلها وأخرج ضحاها، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو جمایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، ضرور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے انسان کو پیدا کرنے سے، یعنی انسان آسمانوں اور زمینوں کے مقابلے میں ایک چھوٹی مخلوق ہے، تو اس کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ ثم انظر الی کل شیء صغیر او کبیر، پھر تم ہر چھوٹی بڑی چیز کی طرف دیکھو، یعنی اس میں غور و خوض کرو۔ جماد او حی، وہ جمادات میں سے ہو یا زندہ اشیاء میں سے ہو۔ یظہر لک فیہ لطائف الحکمت والتدبیر، تمہارے لیے اس میں حکمت اور تدبیر کے لطائف ظاہر ہوں گے۔ فکل شیء تراہ، پس ہر وہ شے جس کو تو دیکھے، او تسمع بہ، یا جس کو تو سنے، دلیل قاطع، ایک قطعی دلیل ہے، مستقل بالدلالت، جو دلالت میں مستقل ہے۔ کس بات پر دلالت کرنے پہ؟ علی وجود خالقہ، اس شے کے خالق کے وجود پر، یعنی جس شے کو بھی تم دیکھو گے وہ شے خود بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ وما اعظم برہان اللہ، پس اللہ کے دلائل کتنے ہی بڑے ہیں۔ وما اکثر الدلائل علی اللہ، اور اللہ کے وجود پر کتنے زیادہ دلائل ہیں، سبحان اللہ۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق تھا پچھلے سبق کا ہی موضوع چل رہا تھا، تو آج بھی ہم نے یہی چیزیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر موجودات میں غور کرنے سے ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ یہ موجودات ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق اور صانع موجود ہے۔ اس کے بعد آگے مصنف 3 سوالات کو ذکر کریں گے، ان کے مختلف جوابات کو ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔